बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 15 फरवरी और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, लंदन से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि बरतानिया के अंदर अल्ताफ़ हुसैन का केस चल रहा है और दो तकरीरें ऐसी की अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में हुआ, कराची के अंदर हुआ और लोगों को उकसाया गया। अब सवाल ये था कि क्या इस तकरीर का वाकई ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि लोग बाहर निकले और उन्होंने तोड़फोड़ की। ये बुनियादी सवाल था जिसको बरतानवी कानून के मुताबिक देखना था। यही सवाल अदालत के सामने भी रखा गया बार बार कि चेक किया जाए हालात की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में, कि क्या कोई एक शख्स तकरीर करता है, क्या वाकई वो बरतानवी कवानीन के मुताबिक इस ज़ुमरे में आते हैं और फिर क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ा या नहीं पड़ा। अब मुकदमे की तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, फैसला क्या आया, लेकिन आपको बताते चलें कि जो जुर्म था कि लोगों को उकसाया गया, ये साबित नहीं हुआ और ये बरतानवी अदालत का फैसला है। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के हवाले से दो इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा अल्ताफ़ हुसैन को। दोनों इल्ज़ामात 22 अगस्त 2016 को की जाने वाली दो तकारीर से मुतल्लिक था। जूरी ने बानी मुतहदा को दहशतगर्दी के दोनों इल्ज़ामात से बरी किया। कारकुनों को जियो और जिसमें समा भी है, ARY भी है और बाकी कुछ चैनल्स भी थे के हवाले से कहा गया कि आप इन पर हमला करें। तकरीर के बाद कारकुनों ने एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर पर धावा बोलकर उसे तोड़फोड़ भी की, यानी ARY के दफ्तर में पहुंचते हैं, वहां पर ये सब कुछ हुआ। और फिर जो क्राउन प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि बानी मुतहदा के खिलाफ टेररिज्म एक्ट 2006 की सेक्शन 1(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बानी मुतहदा अदालत में जूरी के सामने गवाही के लिए पेश नहीं हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजीद तफसीलात में व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले केस में क्या होता रहा और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद ये सोचा जाए कि बरतानिया की अदालतें भी बिल्कुल उसी तरह फैसला कर रही हैं जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें करती रही, लेकिन अदालत के सामने सवाल क्या था, क्या चीज़ चेक करनी थी और फिर बरतानवी कवानीन उस पर कैसे लागू होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ से जो दलाइल दिए गए उसके मुताबिक जज ने जूरी को फैसला करने के लिए वक्त दिया था। अदालत में जो लोग बतौर गवाह पेश हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहा गया, इस्तखासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी मुतहदा ने तकारीर से कारकुनों को दहशतगर्दी पर उकसाया जिससे एक शख्स की जान गई और इमलाक को नुकसान पहुंचा। इस्तखासा के वकील ने जूरी को कहा था कि इल्ज़ामात का बरतानवी कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। इस मामले पर जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि उनके मौक्किल दहशतगर्द नहीं, अपनी तकारीर में सूबाई वफाकी हुकूमतों और रेंजर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कहा गया वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि जो मौक़िफ़ रखा गया, बानी मुतहदा लिबरल और प्रोग्रेसिव सियासत पर यकीन रखते हैं और दाइश और तालिबान के खिलाफ थे। फिर यह भी कहा गया कि मुकदमे की समाअत 31 जनवरी को किंगस्टन क्राउड कोर्ट में शुरू हुई थी। बानी मुतहदा पर 22 अगस्त 2016 की मुतनाज़ तकरीर पर अक्टूबर 2019 में पुलिस ने दहशतगर्दी के जुर्म का मुकदमा कायम किया था। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अब बरी कर दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर अब ये शायद बातें शुरू हो जाएंगी कि यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता। 12 रुकनी ये जूरी थी जिसने इस बात का तयन करना था, फैसला करना था कि क्या वाकई अल्ताफ़ हुसैन ने जो तकरीर की वो उकसाने के ज़ुमरे में आता है, यानी पाकिस्तान में लोगों को प्रोवोक किया गया कि निकलो बाहर और जैसा अल्ताफ़ हुसैन ने कहा वैसा कर दो। 10 रुकनी ये जो 12 रुकनी जूरी थी, इसमें से 10 जो अरकान थे उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई। एंटी टेररिज्म एक्ट 2006 यानी जो लॉ ऑफ द लैंड है, उस तनाजुर में इस जुर्म को देखना होगा क्या ये वाकई जुर्म साबित होता है, इसके मुर्तकिब अल्ताफ़ हुसैन हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये भी है कि इल्ज़ाम ये भी था कि दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्ज़ाम था, लोगों को प्रोवोक किया गया। फिर 12 में से 10 का मैंने आपके सामने रख दिया कि 22 अगस्त को पाकिस्तान में 2 तकरीरें होती हैं और ये किसी सूरत भी एंटी टेररिज्म लॉज के खिलाफ नहीं थी, यानी उस जुमरे में नहीं आता। अदालत को बताया गया कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि वे जियो, ARY और समा की ट्रांसमिशन को बंद करें, क्योंकि उस वक्त ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि लोग ये हमारी तकरीरें क्यों नहीं दिखा रहे, जो अल्ताफ़ हुसैन बात करते हैं इसे पब्लिकली लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। लिहाजा वो चैनल्स जो इन तकरीरों को रोकेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पाबंदी लगा दी गई थी इन तकारीर के ऊपर और फिर कोई तकरीर नहीं दिखाई जाती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है
یہ دنیا ٹیلی ویژن کے دنوں کی بات ہے اور میں ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا. تو ہماری ایک جاب ڈسکرپشن میں ایک ہمارا بھی یہ کام تھا کہ ہم نے لوگوں کو ارینج کرنا اور پھر ان کے بیپرز ارینج کرتے تھے, پھر ان سے سوالات پوچھنے, پھر ان کو بتانا کہ کب آپ کو ان کریں گے, کب آپ کو آؤٹ کریں گے. تو ایک ریگولر ایک جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک نمبر کراچی سے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ سے بھائی کو آپ نے فون کرنا ہے, اور پھر بھائی جو تھے الطاف حسین صاحب فون پہ آ جاتے, اور پھر الطاف حسین صاحب یہ کہتے کہ یار مجھے اینکر کا نام بتا دو, اور پھر باقاعدہ سٹینڈنگ ڈائریکشنز ہوتی تھی کہ جناب الطاف حسین کو کسی شخص نے نہیں روکنا, بھائی کی بات مکمل ہونے دینی ہے, بھائی خود سے جب رک جائیں تو سوال کیا جائے, اس سے پہلے سوال نہیں کیا جائے گا, اور ٹوکنا نہیں ہے. یہ سٹینڈنگ آرڈرز تھے جو ٹیلی ویژن میں چینلز میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس قسم کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ 90 سے آیا کرتی تھی اور پھر لندن سیکریٹریٹ سے کس طرح کنیکٹ کیا جاتا تھا. ویورز آپ کو بتائیں کہ اس تقریر کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ ڈی جی رینجرز بلال اکبر کو باہر لانے کے لیے کہا گیا اور رینجرز ہیڈ کوارٹر آپ پہنچے. یہ سب باتیں جو ہیں جو ہوئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھوک ہڑتالی کیمپ سے وہ لوگ جو کراچی پریس کلب میں باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پھر انہوں نے اے آر وائی کے دفتر میں جا کر دھاوا بولا, وہاں پہ مار پیٹ ہوئی اور اس شخص وہاں پہ اسی تناظر میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان سے بھی گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی. پھر الطاف حسین نے وٹنس باکس میں کھڑے ہونے سے انکار کیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب ایک شخص وٹنس باکس میں جانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تو اس جرم کو مان ہی نہیں رہا. اور پھر جو کراس ایگزامینیشن پروسیکیوشن نے کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا. اچھا, الطاف حسین کے جو وکیل تھے انہوں نے جیوری کو بتایا کہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ واقعات جو 6 سال پہلے بیتے گزر چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کے کلائنٹ کو کٹہرے میں کیوں لایا جا رہا ہے, یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اس حوالے سے ٹویٹر کے اوپر وہ معافی پہلے ہی مانگ چکے ہیں کہ ان کی 2 تقریروں سے جس طرح لوگوں نے مشتعل ہوئے, پرتشدد کاروائیاں ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا, اس کی معافی الطاف حسین صاحب پہلے ٹویٹر پہ مانگ چکے ہیں. تو لہٰذا آپ ان کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ معذرت کو ہرگز یہ مت سمجھا جائے کہ الطاف حسین صاحب اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں. جرم جو ہوا, سرزد ہوا, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ جرم تھا, اس کو مان رہے ہیں, اس کی صحت سے انکار نہیں کر رہے بلکہ اسے مان رہے ہیں. پھر یہ بھی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ 2019 میں جب پولیس نے الطاف حسین کو بلایا, ایک انٹرویو کیا گیا, تو اس میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا کہ جناب ہم سے جو کچھ ہوا اور میری تقریر کی روشنی میں لوگ جس طرح مشتعل ہو گئے اس کے حوالے سے میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں. اچھا, مسز جسٹس میں نے جیوری کو, یعنی عدالت نے جیوری کو جو ہدایت جاری کی کہ اس بات کی مکمل طور پر یعنی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, سیٹسفائی کرنا ہے کہ کسی بھی عام آدمی کے لیے الطاف حسین کی تقریر کافی تھی کہ جس سے کسی بھی جو ہے عام آدمی کو اکسایا جا سکتا ہے ٹیررزم کے لیے. یہ عدالت کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا. میں آپ کو بار بار یہ چیزیں جملے ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک جو کلیئر ورژن ہے عدالت کا اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا, دونوں طرف سے جو دلائل آئے وہ آپ کے سامنے آ سکے. کیونکہ شاید پاکستان کے اندر لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں جی برطانیہ کی عدالت نے بھی کلین چٹ دے دی. ایسا نہیں ہے. یہاں پر سیٹسفائی کرنا تھا کہ برطانوی قوانین, لا آف دا لینڈ کے مطابق کیا لوگوں کو اکسایا گیا اور وہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. اور الطاف حسین کا مقصد کیا تھا کہ ان کی تقاریر سے کیا کوئی ایسا ماحول بن سکے جس سے پرتشدد کاروائیاں ہوں جیسا کہ پاکستان کے اندر ہوا. اور پھر یہ بھی کہا گیا پروسیکیوشن کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور جج نے یہ بھی کہا کہ ایکٹ آف ٹیررزم کنسیڈر کرنا ہوگا کہ کیا ایکٹ آف ٹیررزم ہوا, ٹائپ آف ایکٹ کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا. پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ الطاف حسین نے ایم کیو ایم کے فالوورز کو جو کچھ کہا وہ ایکٹ آف ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے اور حکومت کو دبانے کے لیے سب کچھ کیا گیا اور اس کا مقصد تھا سیاسی مقاصد حاصل کرنا. اور الطاف حسین نے یہ سب کچھ جو ہے لوگوں کو اکسا کر کیا. لیکن ویورز آپ کو بتا دیں کہ برطانیہ کی عدالت نے حق میں فیصلہ دیا ہے الطاف حسین کے,
اور اب آبویسلی یہ ایک جو اس وقت سچویشن بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کیس کے حوالے سے الطاف حسین صاحب 3 دہائیاں قبل برطانیہ آئے، یہاں پہ رہے اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو یہاں سے چلا رہے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے کہنے کے اوپر حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور الطاف حسین نے جو کچھ بھی کیا پاکستان کے اندر وہ پوری قوم کے سامنے ہے. برطانیہ کی عدالت یعنی لا آف دا لینڈ جہاں سے بیٹھ کے وہ تقریریں کی گئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور حالات کو کشیدہ کیا گیا. وہ رپورٹس بھی اور جو جتنی بھی تقریریں ہیں وہ آن لائن موجود ہیں، آپ خود سن لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں. لیکن برطانوی عدالت نے اس کو نہیں مانا اور فیصلہ جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں دے دیا، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک شخص برطانیہ میں بیٹھ کر تقریریں کرتا ہے اور اس کی تقریروں کے اوپر کراچی میں آگ لگے، گھیراؤ کیا جائے، ٹی وی چینلز کو توڑا جائے، اور اس وقت جو ماحول تھا اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ لا آف دا لینڈ آڑے آیا اور اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ویورز، یہ ہماری ایک مختصر سی ویڈیو تھی، کیونکہ مجھے آپ کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین کے حوالے سے کسی قسم کی رپورٹنگ نہیں لندن سے ہو رہی، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو فیصلہ آیا اس کے تناظر میں آپ کے سامنے کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں رکھ دوں. اور امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ یہ بھی چیزیں شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کیا تاثر ہے، لوگوں کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے، وہ بھی بہت خطرناک قسم کا ہے، کیونکہ لوگ بہت نالاں ہیں اور اس وقت غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، چونکہ کراچی کے حالات جب بھی خراب ہوئے اس میں الطاف حسین کا ہاتھ تھا اور کسی کا نہیں ہے. اور الطاف حسین نے اوور دا ایئرز یعنی 30 سال تک برطانیہ میں بیٹھ کر اس جماعت کو کنٹرول کیا، اور جس طرح کے حالات بھی پیدا کیے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. لیکن آخری بار آپ کو میں جاتے جاتے بتا دوں کہ برطانیہ کی عدالت نے الطاف حسین کو باعزت بری کر دیا ان تمام الزامات سے جو الطاف حسین کے اوپر تھے کہ وہ 2 تقریریں جو 22 اگست 2016 کو کی گئی کسی صورت بھی دہشت گردی کے لیے اکسانے کے زمرے میں نہیں آتے، بلکہ وہ ایک روٹین کی تقریریں تھیں. اور اگر کہیں پہ ایسا تاثر ملا تو الطاف حسین اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں، معذرت کر چکے ہیں، اور ان کا یہ کسی صورت بھی یہ مقصد نہیں تھا. کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے